بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری، لاہور سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طرف حکومت بظاہر طریق انصاف کو تقسیم کرنے کے باوجود بھی اپنے بیانات سے ہاری ہوئی نظر آتی ہے، شکست زدہ نظر آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل میڈیا سے تقریباً بلیک آؤٹ کروا دیا گیا ہے۔ ایک ایسا لیڈر نہیں جو اپنے گھر میں اور جیل نہ جائے۔ گرفتاریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور گرفتاریوں سے پریس کانفرنس کو بنانے کا طریقہ روزانہ درجنوں کی شکل میں آ رہا ہے۔ آج میدہ چھوڑ گیا، شیدہ چھوڑ گیا، گاما چھوڑ گیا۔ یقیناً اس دوران بڑے بڑے لیڈر بھی جو عمران خان کے لیے جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے وہ چھوڑ گیا۔ لیکن حیرت والی بات ہے کہ عمران خان نے ان حالات کے باوجود بھی، جبکہ ان کے ارد گرد چاروں دروازے بند کر دیے گئے ہیں، دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ہار مانا ہی نہیں تو ہار کیسے گیا۔ ابھی تو میچ جاری ہے، ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، میری پارٹی کو تکبر اور رونیت سے ختم کرنے والوں کو ایک پیغام دیتا ہوں عاجزی سے کہ بہت جلد ایسا سرپرائز دوں گا کہ حکومت نہ صرف گھٹنے ٹیکے گی بلکہ حکمران کے کچھ لوگ ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف جو لیڈر سیاسی پی ڈی ایم کی قیادت پاکستان کے اہم ترین اداروں کو 2018 کے الیکشن پہ دھاندلی کی وجہ قرار دیتے تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا عمران خان سے نہیں مقابلہ، اداروں سے مقابلہ ہے، خلائی مخلوق سے مقابلہ ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، آ کے ان کا بدلہ لیں گے، انہیں اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ آج کل وہ ان کی نظر میں، ان کی زبان سے اداروں کے بارے میں پھول جھڑ رہے ہیں، لیکن جہاں کوئی ادارہ ان کی خواہش کے مطابق کام نہیں کرتا تو پھر مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے لیڈر چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بدیال کے خلاف دفعہ 144 کی وائلیشن کرتے ہوئے وہاں جا کر غلیظ گالیاں اور چیف جسٹس عدلیہ کو دھمکیے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسی ناظرین بات ہے، کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے۔ کل 2018 میں جس ادارے کو ساری دھاندلی کا موجد قرار دے رہے تھے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا عندیہ دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، جس ادارے کو ساری دھاندلی کا ذمہ دار، آج اس ادارے کے کلمے پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں برا کہہ رہے ہیں۔ مریم نواز کی گولہ باری، لفظی گولہ باری عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پر ختم ہوتی ہے، لیکن ایسے میں اسی جماعت کے وزیر اعظم شہباز شریف، جن کے بیٹے کا سیاسی کردار زیادہ فعال رہا ہے مریم نواز کے تحت، حمزہ شہباز منظر عام سے غائب ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی تھیوری چل رہی ہیں، لیکن موجودہ جس طرز پر پارٹی چلائی جا رہی ہے، حمزہ شہباز اس سے خوش نہیں، اور ان کے بھائی سلمان شہباز بھی منظر سے غائب ہیں، جبکہ شہباز شریف کھل کے باتیں کرتے ہوئے بھی مجبور نظر آتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی بلیک میلنگ اور ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ اپنی نجی دوستوں کو کہتے ہیں، انہوں نے مجھے مروا دیا۔ جو جمہوریت دور میں یہ ظلم و ستم کروا رہے ہیں، اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ ایسے میں ایک مرد کلندر پھر ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ انہوں نے اپنی قریبی لوگوں سے اور چند صحافیوں کے بعد گفتگو میں کہا کہ یاد رکھیں، ہر مشکل وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے۔ لگڑ بگڑ جو ہوتے ہیں ہمیشہ وہ شیر کے زخمی ہونے کا انتظار کر کر اس پر حملہ کرتے ہیں، لیکن نہ میں زخمی ہوا ہوں، نہ میں نے ہمت ہاری ہے، نہ میں نواز شریف کی طرح میدان چھوڑوں گا، نہ زرداری کی طرح ملک سے بھاگوں گا، اپنی عوام میں جیوں گا، اپنی عوام میں مروں گا۔ انہوں نے ایک بات واشگاف لفظوں میں ناظرین آج عمران خان نے کہی،
وکلا سے، صحافیوں سے، وکلا کے ساتھ بڑی تعداد میں انہوں نے کہا آج بھی گرفتار رہنما اور کارکنوں کی رہائی کے لیے وکلا سے مکمل مشاورت کی اور ہر خاص و عام چاہے کارگو ورکر ان کی ضمانتیں کرانے کے لیے تمام قانونی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں، تاہم جیسے ہی ہمارے لوگوں کی ضمانت ہوتی ہے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اسے چھوڑا جاتا ہے جو ان کے کہنے پر پریس کانفرنس کرے۔ جیل سے رہائی کا سفر حکومت سمجھتی ہے پریس کانفرنس میں عمران خان کے ساتھ دینے کا اعلان ہے۔ ناظرین، عمران خان نے آج پھر اس بات کو دہرایا کہ مجھے گرفتار کرنے سے لے کر نااہل کرنے کی وہ کوششیں، وہ الزامات جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور بالآخر مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ مجھے پلاننگ ہو چکی ہے، لیکن جنوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس عمران خان نے اپنی 17 سال کی عمر میں دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہو، وہ پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا پاکستان فوج میری ہے، نہ میری فوج سے کوئی لڑائی ہے، نہ میری فوج سے مخالفت ہے، فوج میری تھی، میری ہے اور میری رہے گی۔ گرفتاریوں کے خوف اور ڈر سے پارٹی کو چھوڑنے والے فکر نہ کریں۔ عمران خان نے آج جہاں تک بھی کہا کہ میں یہ بات حلف دیتا ہوں کہ زندگی میں اپنی پوری سیاست میں کبھی توڑ پھوڑ اور تشدد کا نہ کہا، نہ کہہ سکتا ہوں، نہ اس کا تصور کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، جب میں زندگی اور موت کی کشم و کش کے درمیان میں تھا، اس وقت بھی ایک پتا نہیں ٹوٹا۔ میں نے ہمیشہ اپنے رہنما اور کارکنوں کو پرامن احتجاج کے تربیت دی ہے، کبھی توڑ پھوڑ کی نہیں دی۔ انہوں نے کہا پرتشدد اور توڑ پھوڑ کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس بات کا میں حلف دیتا ہوں۔ حلف یہ کون کہتا ہے؟ سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجھے اس ملک نے بے پناہ عزت دی۔ میں ورلڈ کپ جیتا تو میں نے 3 کینسر ہسپتال بنائے، جہاں میری ایک کال پر اگر اربوں روپے لوگ ڈونیشن دے کر کینسر ہسپتال بناتے ہیں تو میں کیا ملکی خزانے سے پیسہ لوٹوں گا؟ انہوں نے کہا میں نے تو ہمیشہ غریبوں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، میری والدہ کینسر زدہ تھی، کینسر کے لیے 3 ہسپتال اور ایک یونیورسٹی بنائے، تو مجھ پر کرپشن کے الزام کرنے والے چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ جو بندہ 10 ارب 20 ارب اکٹھا کر کے صرف ہسپتال بنا دیتا ہے، وہ پیسوں کی لالچ کیا کرے گا؟ میں تو بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کر کے فنڈ کر کے غریبوں کے لیے ہسپتال، سکول اور یونیورسٹیاں بناتا ہوں۔ مجھ پر الزام کرنے والے چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ مستقبل کا بڑا لیڈر جو میں دیکھ رہا ہوں مراد سعید ہے، وہ مستقبل میں بڑا لیڈر بنے گا۔ اس نے ہر ظلم، ستم، تشدد، رونیت اور برداشت کی، لیکن حق بات سے نہیں ٹلا۔ مجھے اس میں مستقبل کی لیڈرشپ نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر مجھے مار دیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو ایسے میں شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف کے تمام معاملات چلائیں گے اور اس میں مراد سعید کی بھی ذمہ داریاں ہوں گی۔ انہیں کہا میری حکومت گرا کے انتقام کی کارروائیوں میں تو انہوں نے ریکارڈ قائم کر لیے، لیکن معاشی صورتحال تباہ کر دی۔ 30 ارب ڈالر ہم نے جون میں واپس کرنا ہے۔ IMF ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ روزمرہ کی اشیاء میں اضافہ، اب 50 سے زیادہ فیصد مہنگائی ہو گئی ہے۔ خدا کے واسطے انہوں نے کہا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے طاقت لگاؤ، لیکن ملک کو ختم نہ کرو، اس ملک کو بچا لو۔ میں خود سیاست سے الگ ہو جاؤں گا اگر آپ کے پاس ملک کو ترقی۔ انہوں نے کہا جو پیپل پارٹی اور نون لیگ 5 دفعہ اقتدار میں رہے 40 سالوں سے، یہاں دیوالیہ کیا، ان کے حوالے ملک کرنا ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے آج اس موقع پر
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ عوام روز بروز انہیں ای میل، ٹویٹر اور اس سے ان کے حوصلے بلند کر رہی ہیں، اور وہ بہت جلد پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا سرپرائز دیں گے جو پی ڈی ایم کی سیاسی تدفین کے لیے کافی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سیاست سے نفی کرنے والے در حقیقت عوام نے انہیں نفی کر دیا ہے۔ میری ساری کی ساری قیادت پکڑ لیں، اے ٹو زیڈ، لیکن میں نئے نئے بچوں کے گلی کے نوجوان کو، پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دوں گا اور 2/3 میجورٹی سے جیت کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا سیاست جو وابستگیاں تبدیل کرنا یہ چند لوگوں کا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پرانا شیوا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پیسے اور تشدد سے، ظلم اور جبر سے لوگوں کا مینا بازار لگایا، جیسے میری حکومت خاتمہ کرنے کے لیے سندھ ہاؤس میں لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے روزانہ خبریں ملتی ہیں، وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، مجھے ان کی پرواہ نہیں، جو رہ رہا ہے وہ سرمایہ ہے جسے زبردستی بھیجا جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی میں تھے اور ہے، ہاں دو طرف کھیلنے والوں کا جانا میرے لیے اچھی بات ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ اب بھی ان حالات میں، جب عمران اسماعیل، انہوں نے کہا شیری مزاری کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے، وہ بڑی مخلص اور دلیر خاتون تھی۔ انہوں نے کہا عمران اسماعیل ہو یا دیگر ہو، کبھی میرے خلاف یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا عارف علوی ملک کے صدر مملکیت تھا اور انہیں صدارت کا غیر سیاسی عہدہ اور انہیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی مسلم لیگ نون میں مریم نواز خاصی مایوس نظر ہوتی ہیں۔ ڈی سی ڈی پی اور سرکاری وسائل کے ساتھ ورکر کنونشن کرنے کے لیے حکم جاتا ہے، لیکن وہ اکثر وہاں نالا ہوتی ہیں۔ ان کے کٹھے کیے ہوئے لوگوں میں نہ جوش ہوتا ہے نہ جذبہ ہوتا ہے، زبردستی بندے لائے جاتے ہیں۔ اور مریم نواز نے اپنے چچا شہباز شریف پر اس پر شکوہ بھی کیا ہے کہ عمران خان کی ساری حکومت ہم نے گرفتار کرا دی، سب کو ریسٹ کرا لیا، لیکن عجیب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر کیا عمران خان کے ساتھ مل گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم سیاسی طور پر کیوں کمزور ہو گئے ہیں؟ جبکہ مولانا فضل الرحمان کا کے پی کے میں اپنے گھر میں جانا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کو ختم کرنے چلے تھے، اپنا ہی ووٹ بینک عوام میں ختم کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین، آڈیو لیک کمیشن پر سپریم کورٹ کے وکلاء نے اس پر کارروائی روکنے کو سپریم کورٹ کا ایک دلیرانہ اور ایک عظیم بڑا فیصلہ قرار دیا۔ اعتزاز احسن، شعیب شاہین، سلمان اکرم راجہ، دیگر سیاستدانوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت دفن کر دیا ہے۔ ہر قسم کے دباؤ کو نظر انداز کر کے جس میں بلیک میل کیا جا رہا تھا، وہ ججوں کی فیملی کو، وزیر اعظم کو، وزراء کو، یہ قائم تھا۔ 1998 میں بے نظیر کے کیس میں بڑے بینچ کا فیصلہ تھا، فل بینچ کا، کہ آڈیو لیک کرنا جرم ہے، اس کے تحت کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے عمر عطا بندیال کی تعریف کی، تاہم اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ نومینیٹنگ کمیشن کی سماعت سے قبل نوٹس ہی نہیں تھا۔ انہوں نے شکوہ کیا، لیکن اس پر صفدر شاہین نے کہا کہ کل کو ماضی میں فائز عیسیٰ پر بھی الزامات لگے تھے اور وہ غلط تھے۔ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، عدالت کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے جون کے پہلے ہفتے میں 14 مئی کو الیکشن کرانے و نہ کرانے والے کے ذمہ داروں کو حکومتی وقت ختم ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان کو نہل ہو جائیں گے۔ کیا واقعی جون کا پہلا ہفتہ حکومت کے خاتمے کا عندیہ دے گا؟ یہ بڑی اہم ترین بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق 90 دن الیکشن تھے، نہ کرانے والوں کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے بری خبر ہے کہ انہیں نہ اہل کیا جا سکتا ہے، اور ایسے میں اگر ووٹ بینک کوئی بچا ہے عوام میں اور سپورٹر، تو وہ تحریک انصاف ہے۔ اس کا مطلب ہے جو گڑا پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں نے مل کے تحریک انصاف کو لوٹا، خود اس میں گر چکی ہے اور اب ان کی بار دہائی بھی سنائی نہیں دے رہی۔
یہ وہ صورتحال ہے جس میں امید کی کرن ہے کہ شاید پاکستان کا سیاسی مستقبل فیوچر میں بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔